اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن مکی ہے، اس میں 50 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب و دانا کی طرف سے ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان مشرکوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بیہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دیں اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اے ہمارے پروردگار،
ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، ان کو بھی بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تم اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائیں اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتکفرون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكْ بِاللَّهِ مَن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اور یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ یعنی کہ دوستو بھائیو، جو بھی حالات ہوں اور جو بھی وقت ہو، اللہ کو ہمیشہ پکارنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی مان کر چلنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ دنیا میں بھی اچھائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو بھائیو، یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں یہاں ہم کب تک زندہ ہیں اور کس ٹائم ہمارا ٹائم ختم ہو جائے۔ ہم نے بھی جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، وہاں پہ حسب و نسب، مال و دولت، وہاں پر دنیا کی کوئی چیز نہیں چلے گی، وہاں پر دوستو اپنے اعمال کام آئیں گے، اچھے عمل کام آئیں گے، اپنی نیکی کام آئے گی، اور جو نیکی کی ہوئی ہوگی وہی نیکی قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آئیں سبھی دوست بہن بھائی مل کر ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کی نمازیں پڑھیں گے اور اس کا حکم مانیں گے، ہم حلال کی روزی تلاش کریں گے، حرام سے بچے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مانیں گے
اور دل سے مانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ اسلامک ایمانی روحانی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نیو اسلامک ایمانی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔